بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب عزل الوکیل۔ کتاب التوکیل کا جو آخری باب ہے وہ ہے باب عزل الوکیل، چونکہ یہ وکالت ختم کرنے کا یا وکالت سے معزول ہونے کا باب ہے، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کیا گیا۔ اس باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 8 ایسے اسباب ذکر کیے ہیں جن سے وکالت ختم ہو جاتی ہے، وکیل اپنے عہدہ وکالت سے معزول ہو جاتا ہے۔ ان 8 اسباب میں سے ایک سبب حقیقی عزل کہلایا جاتا ہے، یعنی حقیقتاً معزول ہو جانا، اور 7 ایسے اسباب ہیں جن سے حکماً جو وکیل ہے وہ اپنے عہدہ وکالت سے معزول ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہ کے بعد دیگر ان تمام کا بیان آ رہا ہے، عبارت پڑھ کر اس کو سمجھتے ہیں۔ للموکل عزل وکیلہ ووقف على علمہ وتبطل الوکالة بموت احدہما وجنونه مطبقا۔ الجنون المطبق شهر عند ابی یوسف رحمہ اللہ، وعنه انه اکثر من یوم ولیلة، وعند محمد رحمہ اللہ حول فقدر به احتیاطا، ولحاقه بدار الحرب مرتدا، وكذا بعجز موكله مكاتبا، وحجره مأذونا، وافتراق الشريكين، أي أحد الشريكين وكل ثالثا بالتصرف في مال الشركة فافترقا تبطل الوكالة، وإن لم يعلم به وكيلهم أي وكيل المكاتب والمأذون وأحد الشريكين، وبتصرف الموكل فيما وكل به، سواء لم يبق محلا للتصرف كما إذا وكله بالعتاق فاعتق، أو بقي محلا كما لو وكله بنكاح امرأة فنكحها الموكل ثم أبانها، لم يكن للوكيل أن يزوجها للموكل۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ معزول ہونا یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حقیقتاً معزول ہونا اور دوسرا حکماً معزول ہونا۔ پہلے مصنف رحمہ اللہ نے وہ سبب بیان کیا جس کو عزل حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی حقیقتاً معزول ہونا۔ فرماتا ہے للموکل عزل وکیلہ، موکل کو اپنے وکیل کے معزول کرنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی جس کو اس نے وکیل بنایا اس کو اس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اس عہدے سے، اس وکالت سے معزول کر دیا، لیکن اس میں شرط یہ ہے وقف علی علمہ، کہ موکل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وکیل کو اس کی خبر بھی دے دے، یعنی وکیل کو علم ہونا چاہیے کہ موکل نے اس کو وکالت کی جو ذمہ داری دی تھی وہ ختم کر دی ہے، چاہے خود بتائے اس کو یا کسی پیغام کے ذریعے اس کو بتائے، یا پھر اس کو خط وغیرہ لکھ کر کسی بھی اعتبار سے اس کے علم میں یہ بات لے آئے کہ آپ اپنی ذمہ داری وکالت سے دستبردار ہو جائیں، آپ کو معزول کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے عزل حکمی کو، یعنی حکماً معزول ہونے کے اسباب کو ذکر کیا ہے، جن میں سب سے پہلا جو حکم ہے یا پہلا جو سبب ہے وہ ہے تبطل الوکالۃ بموت احدہما، کہ موکل یا وکیل دونوں میں سے کوئی ایک بھی مر جاتا ہے تو یہ وکالت ختم ہو جائے گی۔ وکیل کے مرنے سے وکالت کا ختم ہونا یہ تو ظاہر ہے، اور موکل کے مرنے سے اس لیے وہ معزول ہو جائے گا، یعنی وکیل کی وکالت ختم ہو جائے گی کہ اب وہ اپنے امور کی نسبت موکل کی طرف نہیں کر سکتا، محل نسبت یا جس محل کی طرف منسوب کرے گا وہی باقی نہیں رہا۔ فرماتے ہیں دوسرا سبب ہے وجنونہ مطبقا، ای تبطل الوکالہ بجنونہ مطبقا، کہ اس کے مجنون ہو جانے سے، ایسا مجنون جو اس کو ڈھانپ دے، مستقل اس پر چھایا رہے، ایسا پاگل پن بھی وہ وکالت کو ختم کر دے گا۔ یہاں پر تو مفرد کی ضمیر ہے، لیکن موکل ہو یا وکیل دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل پر یعنی پاگل پنا چھا جاتا ہے تو وہ وکالت ختم ہو جائے گی۔ الجنون المطبق، آگے جنون مطبق کی تعریف ہے۔ شہر عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق جنون مطبق کی جو مدت ہے وہ 1 مہینہ ہے۔ وعنہ، اور ایک قول کے مطابق انہ اکثر من یوم ولیلۃ، 1 دن اور 1 رات، اس سے جب دورانیہ بڑھ جائے تو اس کو جنون مطبق کہا جائے گا۔ دوسرا قول امام محمد رحمہ اللہ کا، وعند محمد رحمہ اللہ حول ای سنۃ،
امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 1 سال ہے. فقدر به احتیاطاً، انہوں نے احتیاطاً 1 سال کو طے کیا ہے، 1 سال کی شرط لگائی ہے. شارح رحمہ اللہ کے عبارت کے مطابق تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، لیکن مشائخ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو پہلا قول ہے یعنی 1 مہینے کا، اس کو راجح قرار دیا اور اس پر فتویٰ دیا ہے. وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، یہ تیسرا سبب ہے اور اس کو موت حکمی کہا جاتا ہے. اوپر ہم نے پڑھا بموت احدہما، وہ موت حقیقی تھا، یہ موت حکمی ہے. موت حکمی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو حکماً تو وہ قتل ہو گیا، لیکن وہ دارالحرب میں جا کے چھپ گیا، وہاں اس نے یعنی پناہ لے لی، تو اس لیے اب اس کا قتل کرنا تو ممکن نہیں، لیکن حکماً وہ مقتول ہی ہے، اس کو مستقبل میں جب بھی موقع ملے گا قتل کر دیا جائے گا. فرماتے ہیں اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان مرتد ہو کر دارالحرب کے ساتھ مل جاتا ہے، وہاں رہائش اختیار کر لیتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وکالت ختم ہو جائے گی. اس میں اگر وکیل مرتد ہو جاتا ہے اور دارالحرب میں منتقل ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ میت کی طرح ہے اور میت کو عہدے یا ذمہ داریاں نہیں دی جاتی، تو اس لیے وکالت ختم ہوگی. اور اگر موکل مرتد ہو جاتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک تو اس کی وکالت بھی ختم ہو گئی، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ وکالت باقی رہے گی. تفصیلات انشاءاللہ آگے ہدایہ وغیرہ میں آپ پڑھتے رہیں گے. یہاں ایک اور بات ذکر کر دوں کہ اگر وکیل عورت ہے اور وہ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتی ہے تو اس کے مرتد ہونے سے وکالت ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت مرتد ہوتی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کو قید کیا جاتا ہے، تو موت حکمی جب اس کے لیے ثابت نہیں ہوئی تو وکالت بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ سبب نہیں پایا جا رہا جس کی وجہ سے ہم اس کی وکالت کو ختم شمار کریں. اس کے بعد ہے وَكَذَا بِعِزِّ مُوَكِّلِهِ مُكَاتَبًا، یہ چوتھا سبب ہے کہ اگر کسی مکاتب غلام نے وکیل بنایا تھا اور مکاتب اپنے آقا کو ادائیگی سے عاجز آ گیا اور اس کا عقد کتابت ختم ہو گیا، اب وہ مکاتب نہیں ہے بلکہ خالص غلام بن گیا ہے، تو اس صورت کے اندر اس نے جس کو اپنے حالت کتابت کے اندر یا کتابت کی ادائیگی کے وقت وکیل بنایا تھا، ان اشخاص کی وکالت بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہے وَحِجْرِهِ مَأْذُونًا، اگر کسی کو اجازت دی گئی تھی خرید و فروخت کی، چاہے وہ غلام ہو آقا کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی تھی، یا بچہ ہو جس کو ولی کی طرف سے اجازت دی گئی تھی، اور اجازت کے وقت میں انہوں نے وکیل مقرر کیے تھے، آگے وکیل طے کیے تھے، اور پھر ان پر پابندی لگ گئی، تو ان دونوں کے جو وکیل تھے ان پر پابندی لگنے کی وجہ سے وہ بھی معذور ہو جائیں گے، ان کی وکالت ختم ہو جائے گی. 5 اسباب ہو گئے. اور چھٹا سبب ہے وافتراق الشریکین، 2 شریکوں کا جدا ہو جانا. اس کی آگے وضاحت شرح میں موجود ہے. ای احد الشریکین وکل ثالثا بالتصرف فی مال الشرکۃ فافترقا، کہ 2 شریکوں میں سے کسی ایک نے تیسرے کو تصرف کا وکیل بنایا تھا مال شرکت کے اندر، اور پھر وہ دونوں آپس میں جدا ہو گئے، چاہے یہ جدائی مال کے ہلاک ہونے کی وجہ سے ہو یا پھر خریداری سے پہلے ہی انہوں نے آپس میں ویسے ہی علیحدگی اختیار کر لی. دونوں صورتوں کے اندر تبطل الوکالت، وکالت باطل ہو جائے گی. فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَكِيلٌ، مگر ان کے وکیل کو اس کا علم نہ ہو. ای وکیل المکاتب والمعزون واحد الشریکین، کہ مکاتب، معزون اور احد الشریکین، 2 شریکوں میں سے کسی ایک شریک کا وکیل، ان لوگوں کو اس بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں ان کا اپنا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، پابندی آقا اور ولی کی طرف سے لگی ہے. اور ایسے ہی جو عقد کتابت ہے اب آقا کی طرف سے اس کو ختم کیا گیا، اور شریکین کا جو مال تھا اس کی شرکت ہی باقی نہیں رہی، تو وکالت کیسے باطل رہے گی؟ تو ان امور میں چونکہ موکل کی طرف سے تصرفات نہیں ہے، اس لیے وکیل کو بتانا بھی ان کی طرف سے ضروری نہیں ہے. آخری 7واں سبب دیکھیے وَبِتَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ فِي مَا وَكَّلَ بِهِ، جس کام کا موکل نے کسی کو وکیل بنایا تھا وہ کام اس نے خود ہی کر دیا. اب اس کا اس عمل کو انجام دینا 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو ایسا کام اس نے کیا کہ اس کے بعد وہ محل ہی باقی نہیں ہے، اب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یا پھر ایسا کام تھا کہ اب دوبارہ بھی وہ کام ہو سکتا ہے، وہ عمل ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں کے اندر جس کو اس نے وکیل بنایا تھا اس کے کام کرنے سے پہلے، اس کو انجام دینے سے پہلے اس نے خود ہی تصرف کر لیا، وہ کام کر لیا، تو پھر بھی وکالت ختم ہو جائے گی.
سواء لم يبق محلا للتصرف، چاہے محل تصرف باقی نہ رہے. جیسے اذا وکلہ بالاعتاق، اس نے کہا کہ میرے غلام کو تم آزاد کر دو، اس کے آزاد کرنے سے پہلے خود ہی آزاد کر دیا، فاعتق، تو اب یہاں پر تو محل تصرف ہی باقی نہیں ہے، محل عتق ہی باقی نہیں رہا. یا پھر او بقی محلا، یا پھر محل باقی ہے. کیسے؟ لو وکلہ بنکاح امرأۃ، موکل نے وکیل سے کہا کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کروا دو، اس کے نکاح کروانے سے پہلے نکاح الموکل، موکل نے خود ہی نکاح کر لیا. ثم ابانها، پھر اس کو طلاق بائن دے دی، یعنی جدا کر دیا، نکاح ختم کر دیا. لم یکن للوکیل ان یزوجها للموکل، اب محل نکاح تو باقی ہے، اس عورت سے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وکیل کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ موکل کی اس سے دوبارہ شادی کروا دے اگرچہ محل باقی ہے. تو یہ 7 اسباب تھے جن سے وکالت حکمی طور پر ختم ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ایک حقیقی سبب تھا جس سے وکالت حقیقتاً ختم ہوتی تھی. تو کتاب التوکیل کا بیان ختم ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کتاب الدعوہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام ابواب کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.